عوام کے لیے نئی مشکل، اوگرا نے پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 4 روپے 93 پیسے، ڈیزل 7 روپے 15 پیسے مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب حکومت کے پیٹرول پمپ مالکان ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات ناکام۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے 23 جولائی رات 12 بجے سے تمام پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی آج رات 12 بجے سے پیٹرول پمپ بند ہوں گے۔ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں۔ حکومت کے مجوزہ ڈیلی پرائس میکنزم کو مسترد کرتے ہیں۔ اوگرا نے 7 دن کی مہلت مانگ لی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اب کل رات 12 بجے سے غیر معینہ مدت تک، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، پورے پاکستان سمیت گلگت بلتستان، کشمیر، ساری جگہوں پہ پیٹرول پمپ شٹ ڈاؤن رہیں گے۔ خطے کا تار امریکہ کی ایران پر 11ویں روز بھی الغار۔ امریکی فوج نے 11ویں رات ایران پر شدید حملے کیے۔ تبریز اور سیریک میں دھماکے، وہ شہر کروان شار کنارک امریکی بارود کی برسات سے لرز اٹھے۔ امریکی فوج کا بحری صلاحیتوں، فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹکام نے کہا کہ فورس سسٹم مسلسل 11ویں رات ایران میں فوجی اہداف پر حملے کیے۔ حملوں کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے، کویت، اردن اور بحرین سمیت کئی ممالک میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ کویت میں امریکی ریڈار سسٹم، مواصلاتی نظام اور سیٹلائٹ تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ اسلحہ، گولہ بادام اور امریکی افواج کے لاجسٹکس آلات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اردن کے الرکبان میں امریکی فوجی اڈے پر F-15 طیارہ تباہ کر دیا۔ متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ کارروائی امریکہ کی مسلسل جارحیت کے جواب میں کی۔ دشمن کی کسی بھی نئی کارروائی کا جواب فیصلہ کن دیا جائے گا۔ مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے امریکی فوج کو خطہ چھوڑنا ہوگا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ As you know, there's a Hezbollah problem, but we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. Absolutely attack. The new site that they're talking about, I mean, how about these people? They're in this because of nuclear weapons, and they're trying to possibly reconstitute a site. We'll hit that site. Any site where they're even thinking about nuclear, we'll be hitting it very, very powerfully. ایران شدت سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن اب امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ کی نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی۔ امریکی صدر نے لبنانی صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کہا کہ ایران کے بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہونے تک ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ہم حوثیوں کو بحیرہ احمد بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ لبنان مستحکم اور محفوظ ملک بنے۔ لبنان کے لیے براہ راست امریکی پروازیں بحال کر دیں۔ لبنان کے صدر نے امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ براہ راست امریکی پروازیں کئی دہائیوں سے معطل تھیں۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے۔ 10 روزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز۔ پاکستان امریکہ اور ایران کی جنگ رکوانے کے لیے فرنٹ فٹ پر۔ ایرانی وزیر داخلہ کا اہم ترین دورہ پاکستان، سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات۔ سکندر مومنی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم پیغام پہنچایا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک 37.5 ارب ڈالر لاگت آ چکی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس سینٹ فنڈز مختص کرنے والی کمیٹی کے سامنے پیش، کہا
پینٹاگون کو عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مکمل بجٹ درکار ہے۔ رقم میں 30 ستمبر تک کے متوقع اخراجات بھی شامل ہیں۔ یہ وقت امریکی فوجیوں پر سرمایہ کاری کا ہے، نہ کہ دفاعی اخراجات کم کرنے کا۔ فنڈنگ نہ دی گئی تو یہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ ایران جنگ میں امریکہ کو جھونکنے والا اسرائیل خود پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ کو جنگ میں زبردستی جھونکنے والا اسرائیل اب خود جنگ سے پیچھے ہونے لگا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہمارا ملک ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ خطے میں تنازع تہران پر مسلسل معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے جو اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر 28 فروری کو حملہ کیا تھا۔ نئے برطانوی وزیراعظم اینڈی برنم کے اقتدار سنبھالتے ہی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ امریکی اخبار بلومبرگ کے مطابق برطانوی وزیراعظم اینڈی برنم نے امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اینڈی برنم نے امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سابق وزیراعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ کو برطانوی اڈے دینے سے انکار کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 23ویں آسیان ریجنل فورم میں شرکت کے لیے فلپائن پہنچ گئے۔ منیلا ایئرپورٹ آمد پر فلپائنی حکام اور پاکستانی سفیر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ آسیان ریجنل اجلاس آج اور کل منعقد ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مختلف وزراء خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ علاقائی اور عالمی سیاسی سیکیورٹی امور پر اہم گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب، خارجی سہولت کار کے بھتہ خوری اور من پسند فتووں سے متعلق اہم انکشافات۔ فتنۃ الخارج کی سہولت کاری میں ملوث گرفتار ظفریاب کا تعلق جامع نظام العلوم بنو سمیت جمعیت علماء اسلام کے گروپ سے نکلا۔ گرفتار خارجی ظفریاب نے انکشاف کیا کہ میں نے درس نظامی 8 سالہ جامع نظام العلوم شعبہ یتیم خانہ بنو شہر سے حاصل کی، 3 سالہ تخصص فی الفقہ المرکز اسلامیہ غوری والا سے حاصل کی۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے شاندار ثالثی کردار کی دنیا معترف۔ ایران امریکہ جنگ بندی سمیت عالمی تنازعات کے خاتمے کے لیے دنیا کی نظریں ایک بار پھر پاکستان پر۔ عالمی جریدے فارن افیئر نے امریکہ ایران تباہ کن جنگ کے خاتمے پر پاکستان کو امن کا ضامن اور جنگ کا فاتح قرار دے دیا۔ 7 اپریل کو امریکی ڈیڈ لائن کے خاتمے کے آخری لمحے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کال نے تباہ کن صورتحال کو ٹال دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ٹرمپ اور ایران کی قیادت پر زور دینے کی وجہ سے چند ہی گھنٹوں میں جنگ روک دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بغیر کسی ڈر کے غیر یقینی صورتحال میں اپنی قیادت کا لوہا منوایا ہے۔